سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ ہم لیے حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بڑھاتے چلے جائیے، اور اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی بھی نیت کرنے کی مدنی التجا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں آج کے زکوٰۃ کا نصاب، اور اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ 20 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 20 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 20 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر ہم دکھاتے ہیں۔ 8 سے 9 بجے تک ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی آپ کی شرعی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ 0300 022 0112 یہ ہمارا موبائل نمبر ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق، فطرے سے متعلق اور کسی شرعی رہنمائی سے متعلق اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک ایسا اس وقت رجحان ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کو ایک ٹینشن لگ جاتی ہے کہ میرا بچہ کون سے اسکول میں پڑھے گا۔ اس کے لیے وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، چاروں طرف پوچھتے بھی ہیں۔ کسی اچھی اسکول کا نام پتہ چلتا ہے تو اس طرف غور بھی کرتے ہیں، اس طرف رخ بھی کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جناب پیدائش سے پہلے ہی ایڈمیشن ویٹنگ لسٹ پہ چل رہا ہے، لیکن کبھی ماں باپ نے یہ پوچھا نہیں ہوتا کہ اس اسکول کے اندر میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اسکولنگ سسٹم، تعلیم، ایجوکیشن سے متعلق ہے، جس کے لیے میں نے آج بالخصوص ہمارے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم سے جو تعلق رکھتے ہیں ہمارے ذمہ داران، ان کو بھی عرض کی تھی کہ آپ ہمارے اس کامیابی کا راستہ سلسلے میں شامل ہو کر دارالمدینہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم ان سے کچھ مشورہ لیں گے۔ لہذا الحمدللہ ہمارے دونوں اسلامی بھائی آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، اور ہم ان سے انشاءاللہ دارالمدینہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے۔ آج کا یہ سلسلہ کامیابی کے راستے میں کیوں شامل کیا گیا، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اب تک تو آپ کچھ اور بیان کرتے تھے، لیکن آج آپ دارالمدینہ لے کر آ گئے، تو یہ دارالمدینہ کا کامیابی کے راستے سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ بہت عمدہ تعلق ہے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے، اس سے بڑھ کر کامیابی اور کسی شے میں نہیں ہے۔ ہم دارالمدینہ جو لے کر آئے ہیں اس معاشرے میں اسلامک اسکولنگ سسٹم، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نسلیں، ہمارے بچے ایک ایسی تعلیم حاصل کریں جو نہ صرف دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو، بلکہ اس میں دینی تعلیم جس کا غلبہ بھی ہو، اور وہ اس انداز سے پیش کی جائے کہ ہمارا بچہ اپنے فرض علوم، ضرورت کی باتیں، قرآن و حدیث، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی اخلاق، اسلامی اقدار، اسلامی تہذیب، وہ بنیادی اسلامی تہذیب جو ہماری واقعی تہذیب ہے، وہ روح اسلام جس سے قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتی ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف بیان کرتے ہیں،
اور دعوت اسلامی اس پیغام کو لے کر آگے بڑھتی ہے. اس تحریکی نظریہ جو دعوت اسلامی کا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر دعوت اسلامی نے ایک شعبہ قائم کیا، دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم. دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کیا ہے؟ اگر اس کی ویڈیو تیار ہے تو ذرا بتائیے کہ اس اسکول میں بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے اور یہ ماحول کیا ہے ہمارے اسکول کا. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. جی، یہ تھی دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کا ایک انٹرنل انٹروڈکشن کہ اگر آپ کے بچے دارالمدینہ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو انٹرنلی کیسا انوائرمنٹ، کیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے. آئیے پھر میں بڑھتا ہوں ہمارے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کے ذمہ داران کی طرف. میرا پہلا سوال آپ سے، آخر جی ماں باپ ٹھیک ہے دارالمدینہ کا انتخاب کیوں کریں؟ کوائٹ انٹرسٹنگ کویشچن. اور آپ نے جو ماشاءاللہ وہ ایک انسانی اور ماں باپ کی نفسیات جو آپ نے پہلے پیش کی ہے کہ بچہ ہوا ہے نہیں اور پہلے سے فکر ہونے لگی ہے کہ کہاں انتخاب کیا جائے تعلیمی. ایسا ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، ہوتا ہے. اور میں پرسنلی اپنے یعنی سرکل میں اس طرح کے لوگ جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کی جو ان کی کیفیات رہی ہیں. میں بھی جانتا ہوں. یعنی مجھے اس وقت بھی میرے لیے ایک وہ جھٹکا لگا تھا جب ایک ڈھونڈ رہا تھا اسکول، تو میں نے اس کو پوچھا کہ وہ کون سی، تو بولا یار وہ ہے. میں نے کہا وہ مسلمانوں کی تو نہیں ہے. میرے دن میں یہ اسی وقت سوال کیا بھائی یار مسلمانوں کی تو اسکول نہیں ہے. مگر اس نے جو جواب دیا نا وہ جواب اس وقت بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ لیکن یہ ضرور سمجھ میں آ گئی کہ قوم کو تعلیم کی دھن سوار ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، کس سے آتی ہے، اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے. آپ بتائیے کہ آخر والدین آپ کے دارالمدینہ کا، ہمارے دارالمدینہ کا، دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کا انتخاب کیوں کریں گے؟ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں انتخاب کرنے کی تو بہت ہی واضح وجہ ہے. دیکھیے پہلے یہ سمجھ لیں، ہم یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں کہ تمام ماہرین تعلیم اور جو بچوں کی تربیت سے فیلڈ سے وابستہ رکھنے والے ایکسپرٹ ہیں اور نفسیات دان ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ بچپن میں جو تہذیبی معاملات ہیں، روایات ہیں، یا جو ویلیوز اور سٹینڈرڈز ہیں، اقدار ہیں، وہ جو ذہنوں کے سامنے رکھی جائیں گی، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں سادہ الفاظوں میں سمجھانے کے لیے کہ جو ننھے کا ذہن ہوتا ہے وہ ایک سادہ سلیٹ ہوتا ہے، اور اس تختی کے اوپر اس وقت جو لکھا جائے گا وہ اتنا گہرا نقش ڈالے گا، اور وہ جو اس وقت جو اس کے ذہن میں چیز ڈالی جائے گی وہ اس طرح سے اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے گی کہ وہ ساری زندگی ان خیالات اور نظریات سے دامن چھڑانا اس کا بہت ہی شدید ترین مشکل ہے. اور آنے والے جو بھی مستقبل میں اس کے معاملات ہیں وہ ان کو معیار اور پیمانہ بنا کر وہ اس کو تولتا ہے. یہ ایک انسانی ایک نفسیات اور ایک مزاج ہے اس طرح. اچھا، میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی بذریعہ کال شامل ہو سکتے ہیں؟ جی لبائک جی ہو سکتے ہیں آپ. میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہر ایک کو گنجائش ملے، لیکن اگر دارالمدینہ میں کسی کا بچہ پڑھتا ہو اور اس کے والد صاحب یا بھائی وغیرہ اگر کال کر کے کچھ بیان دینا چاہیں تو آپ کو بھی دعوت ہے. مگر یہ اٹس نوٹ کنفرم کہ وہ کال کر بھی لیں گے، مجھ تک پہنچ بھی جائے گی. کوشش کیجئے، اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی. جہاں تک ہے بات ہے دارالمدینہ کی، تو دارالمدینہ الحمدللہ جب اس کیفیت کو دعوت اسلامی کا دارالمدینہ بہت بخوبی واقف ہے، جانتا ہے، تو وہ اس معاملے کی حساسیت سے بھی جو ہے وہ اس کے ذہن میں ہوگی ہے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی تربیت بھی ہے اس معاملے میں. تو دعوت اسلامی کا دارالمدینہ ہے یہ الحمدللہ اس کے اندر شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق جو بھی خیال رکھنے والے عناصر ہیں تعلیمی نقطہ نظر سے، مثال کے طور پر تعلیم کے میدان میں ہم دیکھیں تو جو 2-3 اہم ستون ہیں جس پر پورے تعلیمی اسٹرکچر کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اساتذہ کرام ہیں، نصاب ہے، ماحول ہے، اور جو سسٹم ہے،
یہ ساری کی ساری بہت اہم جو ہے نا وہ کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی شخصیت کی تشکیل اور تکمیل میں. تو دارالمدینہ کو اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ دارالمدینہ میں دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں نصاب کی جہاں تک بات ہے تو وہ الحمدللہ شرعی تقاضوں کے عین مطابق مرتب شدہ اور دارالفتہ اہل سنت کی سرپرستی اور زیر نگرانی میں بننے والا وہ نصاب الحمدللہ مدنی منوں مدنی منیوں کے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے. اب یہ انڈیلنے والے، انہیں گائیڈ کرنے والے، انہیں سمجھانے والے کون ہیں؟ تو وہ الحمدللہ ہم دارالمدینہ کو دیکھتے ہیں تو یہ بزرگوں کی تربیت ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ پہلے ہی مرحلے پر ہم تقوی اور پرہیزگار کے جو پرہیزگاری کے پیکر ہوتے ہیں، سنتوں کے عامل اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، ان کا انتخاب کر کے تاکہ جو وہ بھی خود بھی مدنی سوچوں والے ہیں، وہ خود بھی اس معاملے کی حساسیت سے واقف ہیں، اور پھر جب ظاہر ہے کہ وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں اور سنتوں کے عامل ہیں تو ان کے دل میں ظاہری سے ہی ہم ان کے باطن کا اندازہ لگانے کی، قیاس کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے دل میں یہ جو ہے جذبہ بھی موجے مارتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی آنے والی نسلیں یہ میرے سپرد کی گئی ہیں، گویا کہ یہ قیمتی امانت ہے جو مسلمانوں نے مجھے میرے حوالے کی ہے. یہ ظاہر بہت اہمیت کا حامل ہے. تو وہ اساتذہ کرام ہیں جو الحمدللہ وہ شریعت مطہرہ کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ سنتوں کے عامل ہیں. پھر جو بھی سسٹم ہے پورے دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کا، یہ الحمدللہ جو ہماری دعوت اسلامی کے پورے مدنی ماحول میں ایک جنرل جو اصول ہے شرعی رہنمائی کا، اور قدم قدم پر ہمیں الحمدللہ اس کی بار بار تاکید کی جاتی ہے، ذہن میں بار بار یہ ڈالا انڈیلا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر الحمدللہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں بھی کار فرما نظر آتا ہے. قدم قدم پر شرعی رہنمائی لینے کا سلسلہ اور دارالفتہ اہل سنت سے، مفتیان کرام سے رجوع کرنے کا سلسلہ، تو سسٹم میں بھی الحمدللہ شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ترکیب کی جاتی ہے. جدید تقاضوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے چیزوں کا کہ یہ دارالمدینہ میں الحمدللہ کہ جو تعلیم والدین دنیاوی اسکولوں میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو، ہمارے مدنی منع کو جو ہے یہ تعلیم دی جائے، تو دارالمدینہ میں الحمدللہ وہ شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تعلیم، وہ اسکلز بھی جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اگر بالکل بیس سے لے کے چلیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسے لینگویجز آنی چاہیے. فار ایگزامپل والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انگلش لینگویج جو ہے وہ بول سکے، انگلش میں اس کی اچھی ایکسپرٹیز ہوں، اس طرح سے جو ہے وہ دیگر جو وہ اس قسم کی نالج حاصل کر سکے کہ آگے چل کر نا وہ معاشرے میں جو ہے ایک اچھا آسانی سے عزت یا روزگار حاصل کر سکے اور ایک اچھا شہری کہلا سکے. تو یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن جو ہے نا والدین کی ہم سے ہوتی ہے عموماً اسکولوں کے ساتھ. تو الحمدللہ دارالمدینہ جو ہے وہ نہ صرف والدین کی ان ایکسپیکٹیشن کو بھی پورا کر رہا ہے کہ جو ہے جدید تعلیم کے حوالے سے دارالمدینہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ سب سے بڑی جو بات جو ہے کہ وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں. میں آپ کی بات سن رہا ہوں. میں اس میں اور تھوڑا سا ڈیٹیل سے اگر کچھ یعنی عرض کرنا چاہوں اسی موقع پر، مثال کے طور پر یعنی یہ دیکھیے کہ یعنی نعرہ لگایا جاتا ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا. اب بعض جگہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے، بعض جگہ صرف نام ہوتا ہے. اچھا، پھر ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے جو اس سے بھی لیٹسٹ ہے، وہ ہے EPL ایکسرسائزز فار پریکٹیکل لائف، یعنی کہ وہ مشق جو عملی زندگی کے لیے ہوتی ہے. جی ہاں. اب یعنی یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا سلسلہ دیکھ کر انشاءاللہ والدین کی بھی جو شعور کی سطح ہے وہ بلند ہوگی، اور جہاں جہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں، یہ میں دارالمدینہ میں ان کو آنے کی دعوت دیتا ہوں. اور ہم کہتے ہی ہیں، ہماری الحمدللہ پیرنٹس مینجمنٹ میٹنگ بھی ہوتی ہے، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بھی ہوتی ہے، اور یہاں آئیں اور اس حوالے سے ہمارے دارالمدینہ کو کسی بھی کیمپس کو تول سکتے ہیں. بہرحال میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے سوال کی طرف. میں نے پچھلے دنوں مدنی خبروں میں جی ایک ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی پرائیویٹ اسکولنگ سسٹم کا کوئی ذمہ دار ہیڈ تھے، کوئی ہیڈ اور ماسٹر ٹرینر، وہ مطلب دارالمدینہ کا وزٹ کریں اور وہ آ کر دارالمدینہ کا یوں انٹروڈکشن دے کہ مجھے واقعی ایک حیرت ہوئی کہ اس طرح مطلب کہ آدمی کھل کر بولتا نہیں ہے. صحیح ہے. اور کمپلیٹلی انگلش میں ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، لیکن بڑا کمپریہنسو قسم کا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فراخ دلی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا دونوں آنکھوں سے دیکھو. تو انہوں نے گویا کہ جیسے کسی کی تعریف، اب میں اگر آپ کی تعریف کرنی ہے مجھے آپ کی تعریف، تو بھی اس میں بخل کیوں کروں؟ سبحان اللہ. دل کھول کے تعریف کرو کہ آپ کا بھی دل خوش ہو جائے، لوگوں کو بھی پتہ چلے. تو انہوں نے بہت ہی مطلب ایک نپے تلے انداز میں، مگر اس کا ہم نے بہت شارٹ نکالا ہے. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر چلتا ہوں غلام رسول آپ کی طرف دوبارہ. محمد صفدر طور
principal from school system Faisalabad. I visited the institute today. The name what I'll be calling it as Darul Madina. That is absolutely an Islamic school system. Not only working in Pakistan, but overall global scales, as I've been told that the chain is actually working in different countries at the moment. The most important thing that matters is that it presented a very impressive environment with the blessings, training the students in an Islamic vision and mission, and making a blend of both modern and religious education. I got entered here in the institute, and I was just thinking that it would be absolutely a religious, that would be named as Darul Madina. As I entered here, I just came to know that no, it isn't only the religious, but just to compete with others, and especially to drag the people, to invite the people, to call the people who need and who feel need to be educated and to educate their children on the modern lines and scales and spectrums. Around the country, I visit different places and I go to different teachers, and I feel that really this institute is trying its level best to cope with the needs, modern education, technology, computer education, spoken English, spoken Arabic, making the students know with the needs, the basic needs of Islam as ablution, wuzu, and to teach them how to eat according to Sunnah, following the Sunnahs of Muhammad Arabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Personally, I do wish that all my children be here, and I also invite the people from this city that they are coming here. They must bring their children to get their education from here. And I guarantee it, I claim it, that is the very first time in the history of Faisalabad that Darul Madina is really presenting, is offering an education the people were looking for and the people are looking for. Personally, I do say that as a teacher, as a trainer, inshallah, Azza wa Jal, whatever I could do for this institute, I'll be doing. Allah Azza wa Jal is always with us, with all these brothers and sisters. So I do think that is all today. I really feel that's a very good day of mine that I was at an institute that has a standard in Faisalabad. جی یہ کیا مطلب اس کا خلاصہ کیا کریں گے؟ اس کا خلاصہ یعنی کہ فیسلٹیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب میں یہاں آیا اور میں نے یعنی یہ جو کیمپس دیکھا اور جو یعنی جو ان کا ماحول تھا، جو صفائی، نظم و ضبط اور جو دیگر سہولیات کا معاملہ تھا، یہ بھی امپریسو تھا، متاثر کن تھا. ایک انہوں نے یہ مدنی پھول جو ہے خلاصتاً میں جو عرض کر رہا ہوں یہ دیا ہے. دوسرا پھر انہوں نے جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، کیونکہ یہ خود بھی یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ خود بھی ٹرینر ہیں اور ایک اسکولنگ سسٹم کے ہیڈ ہیں، انچارج ہیں اور ٹرینر، ماسٹر ٹرینر ہیں. بلکہ وہ ٹرینر جو ٹیچرز کو تیار کرتا ہے، ٹیچرز کو تیار کرنے والوں کو تیار کرتا ہے. اور یہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے اپنے اس ایکسپوجر کہ میں ملک بھر میں مختلف جگہوں پر ٹریننگ کے سلسلے میں بھی اور مختلف سسٹمز کو دیکھنے کے لیے بھی میں جو ہے نا وہ سفر کرتا رہا ہوں. تو جو اسٹینڈرڈز ہیں، یعنی معیارات ہیں، پیمانے ہیں تعلیم کے، وہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں دیکھے اور میں ان سے جو ہے جو یہاں رائج تھے اس سے متاثر ہوا ہوں. اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ میرے سارے کے سارے بچے دارالمدینہ میں تعلیم حاصل کریں. اور پھر انہوں نے یہ بھی پرزور مطلب اپیل کی ہے، بلکہ انہوں نے مسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی لازماً کہ جو ہے نا میں ریکویسٹ کروں گا تمام فیصلہ آباد، یعنی جو سردار آباد ہے، جس کو ہم سردار آباد کہتے ہیں، یہاں کے جو اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، یہ اپنے بچوں کو یہ دارالمدینہ میں ہی جو ہے وہ داخل کروائیں اور پڑھوائیں. اور یہ ایسا ایک یعنی وہ ہے کیا کہتے ہیں ادارہ ہے جو کسی بھی تعلیمی ادارے، معیاری تعلیمی ادارے کے مقابلے میں آپ اس کو معیار کے حوالے سے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اور فیصل آباد میں ایسے لوگ جو ہے نا، یہ وہ ادارہ ہے جس کی لوگ خواہش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. یہ میں ضرور آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے پورا دارالمدینہ فری آف کاسٹ ہے. الحمدللہ نو فیس از دیر، مطلب یہاں کوئی فیس نہیں ہے. اور اس پر بعض اوقات سوالات اٹھتے تھے کہ آپ فیس کیوں نہیں لیتے؟ ہم نہیں لیتے.
دعوت اسلامی فی سبیل اللہ کام کرتی ہے، اور یہ کام بھی الحمدللہ ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، ہم فیس نہیں لے رہے، اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ خواہ امیر ہو یا غریب ہو یا متوسط الحال ہو، مڈل کلاس ہو، لوور کلاس ہو یا اپر کلاس ہو، سب کو تعلیم ملے، معیاری تعلیم ملے، اور سب کو یکساں ماحول ملے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ماشاءاللہ. ہمارا یونیفارم سنت و بھرا یونیفارم ہم بنا رہے ہیں، بنا چکے ہیں الحمدللہ. کوشش ہے رائج ہمارا سنت و بھرا یونیفارم ہے، اور جو بھی آئے وہ ایک ہی ساتھ مطلب ان کے ساتھ. لیکن ہم تعلیم میں، ایجوکیشن میں، معیار میں کمپرومائز کرنے کا ذہن نہیں رکھتے کہ جناب فری اسکول ہے تو کوئی کمپرومائز تعلیم میں ہوگا. الحمدللہ ایسا کوئی ذہن نہیں ہے، اور ہمیں ایسا ذہن رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آپ چندہ دیتے ہیں، ہم دارالمدینہ چلاتے ہیں. آپ چندہ دیتے رہیں، ہم دارالمدینہ اور بڑھاتے رہیں گے. آپ جو نصاب کے بارے میں جو کہہ رہے تھے، تو آخر مطلب ہم آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ آخر آپ کے ہم کیا ایسا نصاب میں خصوصیت ہے ہماری؟ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کے تحت الحمدللہ باقاعدہ شعبہ نصاب کا قیام ہے. کریکولم ڈپارٹمنٹ ہمارا اسٹیبلشڈ ہے، جس میں پوری ایک ٹیم ہے ہمارے پاس سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی، ایجوکیشنسٹ کی. مختلف سبجیکٹس فار ایگزامپل عربی، انگلش، اردو، میتھس اور اس طرح سبجیکٹس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے. اپنی کتابیں خود مرتب کر رہے ہیں. اس کتابیں خود مرتب کرنے، کتابیں خود مرتب کرنے کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہم پرنٹ کر چکے ہیں اپنی کچھ کتابیں الحمدللہ. ہم اس سال جو ہے وہ ہماری اپنی بھی کچھ کتابیں جو ہے وہ جی نہیں یہ دکھائیں گے نہیں آپ اس طرح سے ہماری یہ شعبہ آپ چلا رہے ہیں، دکھائیں ابھی آپ. الحمدللہ ہماری کچھ کتابیں منظر عام پر بھی آ چکی ہیں. میں اس سے پہلے تھوڑا سا کتابیں بھی دکھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ کتابوں کی جو تیاری کے مراحل ہیں، یا ہم اس وقت اس کتاب تک کیسے پہنچتے ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے چند مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے نا کلاس وائز یا ایج وائز کریکولم آبجیکٹیوز، جیسے ہم کہتے ہیں نصابی مقاصد، وہ جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کے سال کے حساب سے جو ہے نا وہ متعین کیے جاتے ہیں. اچھا، ہم نصابی مقاصد جو متعین کرتے ہیں، وہ کریکولم آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنے میں ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا، قومی تعلیمی پالیسی، بچے کی عمر، اس کی نفسیات، اور پھر ہم سب سے ایک بڑی سوال ہوتا ہے نا کہ تعلیم سے ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، ہم کیسا انڈیویجول جو ہے وہ سوسائٹی میں دینا چاہتے ہیں، ہم کیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں، بچہ کیسا چاہتے ہیں. تو ہم جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر اس کے نصاب پر ہی کام کرنا پڑے گا. نصاب میں وہ چیزیں ساری شامل کرنی پڑیں گی. اب اس میں جو ہے وہ دو طرح کی نیڈس ہیں، ایک والدین کی جو دوسری والی نیڈس ہوتی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اور پھر ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ وہ اسلامک امبریلا کے اندر الحمدللہ جو ہے وہ کہ غیر شرعی امور سے بچتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہا ہو، کوئی غیر شرعی کانسیپٹ جو ہے نا وہ اس کے نصاب میں نہ جا رہا ہو. تو یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریکولم آبجیکٹیو سیٹ کی جاتے ہیں. پھر ان آبجیکٹیوز کی روشنی میں الحمدللہ جو ہے وہ کنٹینٹ، کتابوں کا کنٹینٹ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. کتابیں تیار کی جاتی ہیں، اور ہم نہ صرف کتابیں تیار کرتے ہیں بلکہ جس پیرنٹس کے بچے پڑھیں وہ دیکھیں گے ہماری کتابوں کو دیکھیں تو اس میں ہم ساتھ میں ٹیچرز کی گائیڈنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس ٹیچر گائیڈ پر ہی ختم ہو جاتی ہے بات، بلکہ دارالمدینہ میں الحمدللہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم اسلامک اسکول سسٹم میں ٹیچرز کو ہائر کرنے سے پہلے تقریباً 6 مہینے کی باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں. وہ ٹریننگ اصل میں ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد صرف پڑھانا نہیں ہے. جی دیکھیں ویری سمپل، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے داعی مبلغ بنائیں. صحیح، اس سمپل سی بات ہے، آپ کو کوئی ڈارک پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک طرف ہمارا جامعۃ المدینہ ہے جہاں پر عالم بنایا جاتا ہے، ایک طرف ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے جہاں پر حافظ بنایا جاتا ہے. لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت میجورٹی کا رخ اس طرف ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب تک کہ ہم اب دنیاوی تعلیم کے کچھ پہلو آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، آپ بھی اتنی جلدی اپنے بچوں کو اس طرف کنورٹ کرنے کے لیے اتنی مینٹلی تو تیار نہیں ہوگے. ایک ہماری سوچ عجیب بن گئی ہے. تو آپ پھر اس کو دعوت اسلامی کا مزاج، دعوت اسلامی کا انداز دینا ہے. دعوت اسلامی کا مزاج اور انداز وہ ہے جو امیر اہل سنت کا مزاج اور انداز ہے. اب اس کے لیے ہمارے پاس تعلیم والی جو تعلیمی یافتہ اسلامی بہنیں ہیں، معاشرے میں ہیں، دعوت اسلامی سے بھی بلونگ کرتی ہیں کچھ نہ کچھ، تو وہ ہم سے رابطہ کرتی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی کہ ہمیں ان کو دعوت، ایک تو تعلیم کا جو پروفیشنل سسٹم ہے، پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، اس کی اسکلس بڑھانا اپنی جگہ پر ہیں.
لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سمجھانا اور سکھانا ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ سے مقاصد کیا ہیں. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا فرد، باعمل مسلمان فرد اس معاشرے کو دینا چاہتے ہیں جو اپنی زندگی کو دین اور اسلام اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے دنیاوی جو تعلیمات کے جو لوازمات ہیں وہ بھی اس کے پورے ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اتنا اس کی مطلب کیپیبلٹی اتنی وہ کمپریہنسو قسم کی ہو کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا اور ماں باپ کی خدمت، ان کی کفالت کرنے کی بھی وہ ذمہ داری اٹھا سکے، اور وہ معاشرے میں مانگتا نہ پھرے، اور ایک تعلیمی یافتہ مبلغ ہو، پھر آگے جا کر اسے عالم بنایا جائے. دارالمدینہ میں عالم بنانے کی مینٹلٹی دی جائے گی، دارالمدینہ میں قرآن پاک درست پڑھنے اور حافظ بننے کی مینٹلٹی دی جائے گی، تاکہ یہ دیگر تعلیم کے ساتھ ساتھ، چاہے وہ سائنس ہو، میتھمیٹکس ہو، الجبرا ہو، کیمسٹری ہو، واٹ ایور، اور ان میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں ان کو ڈیڈکٹ کیا جائے، ان کو نکالا جائے، ان کو ڈیلیٹ کیا جائے. اور اگر ایسی کوئی چیز آ جائے تو آپ کے تعلیم دینے والے جو ٹیچرز ہیں، باجی ہیں، جو استاد ہیں، ان کا مائنڈ بنا ہونا چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ جو بات کتاب میں لکھی گئی ہے یہ نظریہ درست نہیں ہے. اسلامک نظریہ یہ ہے، اسلامی مینٹلٹی یہ ہے، اسلامک تھیوری یہ ہے، قرآن اس معاملے میں یہ کہتا ہے، حدیث اس معاملے میں یہ کہتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے، ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ ہم لے کر چلیں. یعنی اب آپ کے سامنے اس وقت مدنی چینل ہے. جب مدنی چینل آیا تو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژنس تھی کہ ٹی وی چینل میڈیا، مطلب یہ کیسے پاسبلٹی ہے کہ یہ چلا بھی لیں گے اور گناہ بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ اس رمضان میں دعوت اسلامی کو مدنی چینل چلاتے ہوئے 6 سال ہو گئے، اللہ نظر بد سے بچائے. اور دعوت اسلامی نے گویا کہ یہ پروف کیا، کر رہی ہے، اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے، اور آپ نے اس کو قبول کیا کہ یہ چینل بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے، بغیر عورت کے، بغیر عورت کی آواز کے، بغیر میوزک کے چل سکتا ہے. یہ پاسبلٹی ہے. اور اگر نیکی اور پرہیزگاری کا راستہ اگر اسے نظر آئے تو مسلمان اسے میں اپنا حصہ ملانے کے لیے تیار ہے، فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور یقیناً یہ دارالمدینہ ہو یا مدنی چینل ہو، یہ چل آپ کے سپورٹ سے رہا ہے، آپ کے ڈونیشن سے رہا ہے، آپ کے چندے سے رہا ہے، اور دینے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی خدمت ہو رہی ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، کہ میڈیا سیکٹر کے ذریعے جو کچھ اسلام اور اس کی تہذیب اور جو کچھ عقائد اور اعمال پر حملے ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک امید کی کرن ایک ہمارے سامنے ہے. جب اندھیرے والا کمرہ ہو اور اس میں ہلکی سی روشنی آنی شروع ہو جائے تو اندر گھٹے ہوئے لوگوں کو کیسی مسرت سے محسوس ہوتی ہے. اسی طرح جو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو پرابلمز پیدا ہو چکے ہیں، اور جو تعلیم کے نام پر جو مطلب کہ سلو پوائزن کے ذریعے ہمیں جو مطلب کہ دیا جا رہا ہے، تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر یہ دارالمدینہ جیسی ایک اسلامک ایجوکیشنل سسٹم آئی، جو کہ ہم وداؤٹ فیس لائے ہیں، اور یقیناً یہ بھی آپ کے ڈونیشن سے چل رہی ہے. بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ فیس کیوں نہیں لیتے؟ ہم فیس نہیں لیتے. اگر آپ کو فیس نہیں تو آپ ڈونیشن دے دیں. جب آپ کو دینا ہی ہے کچھ، اگر آپ کے بچے بھی اگر اس وقت دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ فیس نہ دیں، آپ ڈونیشن دے دیں سال کا، کہ بھائی اتنے روپیہ میرے سے سال کے لے لو تاکہ دارالمدینہ اور ترقی کرے. پہلے کچھ کالز لیتے ہیں، پھر میں آپ کی طرف چلتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، جو دارالمدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت کھلا ہے، تو اس میں عموماً بچے تو زیادہ تر اسی ماحول کے آتے ہیں جو گھر میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے گھر میں یہ مدنی یعنی کہ اس قسم کا ماحول نہیں، تو اپنے بچوں کو ہم دارالمدینہ میں بھی کس طرح بھیجیں؟ کیونکہ اگر ان بچوں سے ان کا واسطہ پڑ گیا جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی اس طرف راغب دلا دیا، تو ہم کس طرح ان کو بچا سکیں گے؟ حاجی صاحب سے مدنی التجا کہ اس کے متعلق مدنی پولیس ارشاد فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس میں میں تو یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، دعوت اسلامی سے جو جن ماحول سے منسلک وابستہ ہیں، ان کی ایک معتمد بھی تعداد الحمدللہ دارالمدینہ کہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں ان کے بچوں کی وہ پڑھتی ہے، اور وہ مدنی ماحول سے منسلک ہونے کی بنا پر الحمدللہ ان کے گھروں میں مدنی ماحول ہوتا ہے. ہاں، قرآن اندازی کا معاملہ ہے، اہل محبت اسلامی بھائی ہیں، ترکیبیں ان کی بھی ریکویسٹ آتی ہیں، قرآن اندازی میں ان کے نام بھی آتے ہیں، ترکیبیں بھی ہوتی ہیں،
اور وہ ان کے بھی ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو دارالمدینہ ہے وہاں کا جو مدنی ماحول ہے, جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اساتذہ کو دیکھ لیجئے, نصاب کو دیکھ لیجئے, اور وہاں جو سسٹم ایگزیکیوٹڈ ہے, جو چل رہا ہے وہاں پر, اسے دیکھ لیجئے, تو الحمدللہ آپ کو روحانیت اور نورانیت انشاءاللہ در و دیوار سے ٹپکتی نظر آئے گی. ہماری طرف سے یہ بھی تو تاکید ہے نا کہ جو بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ہم ان کے پیرنٹس کو اس بات کا پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ آپ گناہوں بھرے سلسلے ان کو مت دکھائیے گا. ایڈمیشن کے ٹائم پر بھی یہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور امید یہی ہے کہ دارالمدینہ کے اندر ایسا ماحول بننے نہ دیا جائے, اور جہاں اللہ نہ کرے ہم توقع ایک پرسنٹیج اس کی بھی رکھنے ہیں, ایسا ہو تو انشاءاللہ تعالی ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہمارے جو ذمہ دار یا پڑھانے والے ہیں, انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے. انشاءاللہ تعالی یہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے, یہ مدنی چینل والوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے والا نہیں بنا سکیں گے اللہ نے چاہا تو. ہمارا مدنی چینل دیکھنے والا مدنی منا یہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والا اگر ہوا بھی تو انشاءاللہ اس کو مدنی چینل دیکھنے والا بنا دے گا. یہ ہو رہا ہے سب, الحمدللہ یہ ہو رہا ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں الحمدللہ کہ یہاں سے انفلوئنس جو ہے وہ ان سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ جا رہا ہے. پیرنٹس ٹیچر میٹنگز ہیں, میں نے جیسے کہا پیرنٹس مینجمنٹ میٹنگ ہے, اس میں الحمدللہ ترغیبات جو ہے وہ دلائی جا رہی ہیں. ہم اگر ایک اچھا ان کا مطلب کہ وہ ان کا ایک یہ سینسٹیوٹی ہے, اچھی سوچ ہے. لیکن اس پر اب میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو خالصتاً سنتوں بھری اسلامک ایجوکیشن دلانا چاہتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے بھی دور رکھنا چاہتے ہیں جہاں پر فلمیں ڈرامے دیکھی جاتی ہوں. تو آپ کا بچہ دارالمدینہ میں آئے یا نہ آئے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں گناہوں بھری یہ جو سلسلے ہوتے ہیں ان سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچانا چاہیے. جی آپ دارالمدینہ کے لیے مزید کیا فرما رہے ہیں؟ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں انہیں براہ راست جو ہے وہ فیلڈ میں اتر جاتے ہیں. ہمارے دارالمدینہ کی ایک خاص بات یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ فیچر ہے کہ یعنی تجربے کرنے کے بجائے بچوں پر ہم پہلے جو ہے وہ جو بھی اساتذہ کرام ہوتے ہیں ان کو الحمدللہ 6 ماہ کی اسلامک اسکولنگ سسٹم میں ہم تربیت دیتے ہیں, جن میں جو تعلیمی صلاحیتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پڑھانے والی صلاحیتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ مدنی تربیت کا باقاعدہ الحمدللہ کورس جو ہے وہ شامل ہے. اور یہ بھی پہلے ہم خیال رکھتے ہیں کہ جب اس سے پہلے جو سلیکشن کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ بھی ایک ریگوریس اور ٹف قسم کا کرائیٹیریا ہوتا ہے, اور اس میں بھی سلیکشن میں بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کا الحمدللہ ایک ویٹیج موجود ہے. اور پھر جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا وہ ویٹیج پہ پورا اترنے کے بعد پھر جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جو ہے وہ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں, اور اس سسٹم کا حصہ بننے کے بعد پھر بھی انہیں الحمدللہ مزید مدنی انعامات اور مدنی جو قافلے ہیں ان کے حوالے سے, اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے کے حوالے سے, اسلامی بہنوں کو مدنی انعامات اور دیگر ان کی کاموں کے حوالے سے ترغیبات جو ہے وہ الحمدللہ دلائی جاتی ہیں. تو اس سے جب ان کا جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے اور ایسا جب ٹیچر جو فیلڈ میں اترے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا جو نونحال ہے وہ کل کا مستقبل کا انشاءاللہ عز و جل باعمل مسلمان بن کر دارالمدینہ سے وہ نکلے گا. کال لے لیتے ہیں. جی لبائک. میں فاطمہ, مجھے دارالمدینہ میں ایڈمیشن چاہیے. آپ کو دارالمدینہ میں ان کو ایڈمیشن چاہیے بھائی فاطمہ کو. ایڈمیشن پالیسی بتائیں بھائی, اب اگلی ایڈمیشن آئے گی تو پالیسی اگلے اکیڈمک ایئر میں انشاءاللہ جو ہماری ایڈمیشن پالیسی ہوگی وہ ہماری ویب سائٹ پر اور دیگر ذرائع کے ذریعے اناؤنس ہو جائے گی. اسٹارٹنگ جنوری کے سٹارٹ میں ہے, اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں, باقاعدہ ویب سائٹ پر ڈیٹیلز ہوتی ہیں, اور ہمارا اپریل سے جو ہے وہ اکیڈمک سیشن کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ ایڈمیشن پروسیس جنوری سے لے کے مارچ تک کے دوران کچھ کالس اور بتا رہے ہیں ایڈمیشن سے متعلق ہیں, چلیے دے دیں ایک ساتھ جواب دے دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیٹی 2.5 سال کی ہے, ماشاءاللہ اس کا رجحان دین کی طرف بہت ہے, ماشاءاللہ وہ مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتی ہے ماشاءاللہ. تو میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کا داخلہ دارالمدینہ میں کرواؤں. نام عدنان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی کالس ہوں اس موضوع پر تو دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الطاف الدین احمد بات کر رہا ہوں گلبرگ سے, گلبرگ 12 نمبر سے. میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا چاہ رہا ہوں, پوتے کا, دونوں کا, پوتا پوتی دونوں کا. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی عرض کرتے ہیں. جی فرمائیے. دیکھیں اس کا الحمدللہ
طریقہ کار یہ ہے کہ جو دسمبر یا جنوری کے مہینے میں ہمارے ایڈمیشنز کا آغاز شروع ہوتا ہے، دسمبر جنوری میں، جی دسمبر یا جنوری میں، اس میں باقاعدہ مدنی چینل پر اور ویب سائٹ پر اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ڈیٹس ایگزیکٹ ڈیٹس تو اسی وقت بتائی جاتی ہیں. اینڈ دین اس میں جو ہے وہ آٹومیٹک ہمارا یہ سسٹم ہے، سینٹرلائز کمپیوٹر آن لائن سسٹم ہے. اس میں جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ سرٹن ڈاکیومنٹس ہیں وہ لے کر آتے ہیں. مطلب پیرنٹس کب کانٹیکٹ کریں آپ سے؟ دسمبر اور جنوری میں آپ کانٹیکٹ کیجئے دارالمدینہ اسلامک سوشل سسٹم والے سے. اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا، پہلے ہمارے مدنی جگہ ناظرین کو بتائے گا آپ کیا کیا بکس پڑھا رہے ہیں. جی اتنی ساری اٹھا کے لائیں آپ تو دکھا تو دیں. الحمدللہ دیکھیں ہمارے ہاں جو میتھس کی سیریز ہے، میں اس کی بات کروں تو ہمارے پہلے دین کے پہلے اسلام کی بات الحمدللہ انشاءاللہ سبحان اللہ. لغت الحبیب سب سے پہلے عربی بتاتے ہیں سب. یہ ہماری لغت الحبیب کی جو سیریز ہے عربی کی، الحمدللہ یہ پری نرسری سے ہماری جو ہے نا وہ عربی لغت الحبیب یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت کی زبان عربی شریف. یہ نام بھی اسی نسبت سے نا الحمدللہ رکھا گیا ہے. اور کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یعنی کہ فی الحال الف سے ہم کہتے ہیں نا، ہم ایک خواب دیکھتے تھے الف پہلے سب سے پہلے بچہ اللہ سیکھے، الف سے اللہ، الف سے انار، الف سے اللہ، الف سے اللہ. تو یہ الحمدللہ اسٹارٹ سے نا پہلے اللہ ہی اور ہوتا رہے. اس طرح پھر آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ پری نرسری کا سلسلہ. اس طرح ہماری جو ہے ایک اور سیریز ہے جو اردو کی ہے. اردو کی کتاب ہماری عملی مشقیں جو اس دفعہ بھی الحمدللہ منظر عام پر آئی، جس میں اردو کے حوالے سے جو ہے نا وہ بالکل بنیادی مہارتیں اور دیگر چیزیں یہ کیا اوپر رکھی ہوئی ہے آپ جی. قلم؟ ہمارا جو ہے وہ ریڈرز ہیں، یہ اردو کے جو ریڈرز، انگلش کے ریڈرز، اس طرح سے دیگر جو ہے پری پرائمری لیول پر بچوں کو مختلف جو ہے وہ اسکلس کے لیے جو ہے وہ مختلف مورس سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ریڈرز موجود ہیں. اس طرح سے ہم آتے ہیں میتھس پر. اگر تو ہماری میتھس کی سیریز کا نام بھی ہے مدنی میتھمیٹکس الحمدللہ. اور اس میں بھی میں یہ دکھانا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ میتھس سکھاتے وقت بھی کہتے ہیں نا کہ مدنی سوچ کے ساتھ کیسے دیکھیے ٹریسنگ لائنز ہیں. میتھس میں مدنی سوچ بڑی انٹرسٹنگ سی ہے. چلے دے دیں جلدی. دیکھیں یہ ٹریسنگ لائنز ہیں ہماری ٹریسنگ لائنز کا کانسیپٹ ہے. بچوں کو لائن ٹریس کروانے سکھائی جاتی ہے بالکل اسٹارٹ میں. اس کے ساتھ مختلف شیپس کے گرد ٹریسنگ لائن سکھائی جاتی ہے. تو ہم الحمدللہ جب شیپس پر آئے تو نالین شریف کی شیپ کے جو ہے نا اس کے گرد بھی الحمدللہ یہ کانسیپٹ لائے گئے. اس طرح سے دیگر جو آگے میتھس میں مزید ون کہہ رہے ہیں تو ون ٹربن کہا کہ باقاعدہ امامہ شریف بچے کی سوچ میں فرام ویری سٹارٹ جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائے. کال لے لیتے ہیں جی. میں عبدالجبار احمد اڈاجی باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. دارالمدینہ میں میری منی محترمہ عائشہ تاج کمپلیکس سے میں داخل ہوئی اس دفعہ. الحمدللہ ہمارے گھر میں بہت ماحول ہے. پہلے والدہ ان کی لک آفٹر کرتی تھی کہ یہ ٹی وی پہ کیا دیکھتی ہیں، لیکن یہ ابھی اپنی والدہ کی لک آفٹر کرتی ہے کہ یہ ٹی وی پہ کون سا چینل چلاتی ہیں. اگر وہ کوئی مدنی چینل سے حالات ہٹ کے اگر کوئی اور چینل لگاتی تو شام کو ہمیں بتاتی ہیں کہ آج مما نے فلاں چینل لگایا تھا. الحمدللہ. اور اس مدنی منی کی وجہ سے ہماری چھوٹی منیوں میں بڑا اثر ہوا ہے. انہوں نے بھی اس کے ساتھ ساتھ دعائیں سیکھ لی ہیں. ان میں صرف دیکھنا ہے تو مدنی چینل دیکھنا کہتے ہیں، اور اپنی مما کو بھی اور چینل نہیں دیکھ مدنی چینل دیکھنے دیتی ہیں. الحمدللہ دارالمدینہ سے ہمارے بچوں کو منوں میں بہت فرق پڑا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہ اب مما کو انشاءاللہ امی جان بھی کہنا شروع کر دیں گی، امی حضور بھی کہنا شروع کر دیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. آئیے ہم کیا کہتے ہیں جو مختلف تاثرات ہیں ہمارے پاس وہ ان کی ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے اسکول بنا رکھا ہے جہاں پر بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو نہ صرف دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں بلکہ اس میں سائنس، حساب اور انگریزی جیسے مضامین بھی شامل ہیں تاکہ وہ دنیاوی لحاظ سے پیچھے نہیں رہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں اور ہمارا انشاءاللہ تعاون ان کے ساتھ رہے گا. ڈاکٹر منصور حسین صدیقی، ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ. انہوں نے جو تعلیمی ادارے بنائے ہیں بچوں اور بچیوں کے لیے، جس میں شروع سے ہی جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے، جس میں اسلامائزیشن اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور یہی عمر ہوتی ہے بچوں کی جس میں ان کی ہابیز اینڈ ہیبٹس آپ کی ڈیولپ ہوتی ہیں. شروع میں ہی ان کو اگر صحیح ڈھانچے بتا دیا جائے، ان کو انفراسٹرکچر بتا دیا جائے
تو وہ بہت بہتر طور پہ اچھے یعنی کہ شہری اچھے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں. جو روح رواں ہیں ان کو میں بہت محبت پیش کروں گا. خاص طور پہ یہ تعلیمی ادارے جو انہوں نے بنائے ہیں بچیوں اور بچوں کے لیے، خاص طور پہ جو بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، آگے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جانا چاہیں وہ آگے آپ کے جا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جب ان کی بیس اچھی ہوگی، اسلامائزیشن کی چیزیں ہوں گی، تو وہ زیادہ بہتر طور پہ آگے جا سکتے ہیں. میرا نام بشیر احمد، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ آفیسر، میں محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے دیکھا کہ یہاں یہ انسٹیٹیوٹ جس میں انگلش کی تعلیمات ہے اور اس میں مختلف شعبہ جات جو ہے ان کا انٹروڈکشن ہمیں کرایا گیا ہے، تاکہ مختلف جو ہے شعبوں میں انگلش میں بھی تعلیم دی جائے مختلف، اور یہی جو ہے ایک اس دور کی تقاضا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بابر عطاری ہے، شہر راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. دارالمدینہ مجلس کے اراکین میں سے ایک رکن ہوں. کچھ سوال جو کہ ذمہ داران دارالمدینہ کے ہمارے دفتروں کے یہاں پہ موجود ہیں، تو نگرانی شورا کی بارگاہ میں اور بشمول نگرانی شورا جو ریلیونٹ دارالمدینہ کی مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اسلامی بھائی نصاب کے حوالے سے، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے ذرا ارشاد فرما دیں کہ دارالمدینہ کا یونیفارم، دارالمدینہ کا نصاب اور دارالمدینہ کے حوالے سے جو ٹریننگ ہے، ان تینوں کو ایک نئے سرے سے انٹروڈیوس کروانے کی ایسی کیا ضرورت تھی کہ جو رائج جو مروجہ طریقہ ہے اس میں نصاب، یونیفارم، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ دوسرے اسکولز کمپیریٹیولی ایک ٹرینڈ کے مطابق چلا رہے ہیں، لیکن دارالمدینہ میں ایک ایولیوشن کے طریقے سے اس کو ایوالو کیا گیا ہے. یونیفارم ہے تو مدنی منع کے لیے امامہ شریف ہے، مدنی منی کے لیے باقاعدہ ایک اسکارف ہے، اس کے بعد اس کا ایک مدنی لباس ہے. تو یہ جو دو طریقے، دو معاملات ہیں، ایک یونیفارم کے حوالے سے اور نصاب کے حوالے سے، کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا کام کرنے کی ضرورت پڑی اور اس کو ایک نئے سرے سے انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت پڑی؟ اس حوالے سے ہماری ذرا رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ یہ شعبہ دعوت اسلامی کا ہے اور دعوت اسلامی کا ایک اپنا یونیفارم ہے، اس لیے دارالمدینہ کا وہی یونیفارم ہے جو دعوت اسلامی کا ایک اپنے اسلامی بھائیوں کا ہے. جب انہوں نے بڑے ہو کر سنتوں بھرا حلیہ اپنانا ہے، بچیوں نے بڑی ہو کر شرعی پردہ اختیار کرنا ہے، گریجولی ہم انشاءاللہ ہمارے مدنی ماحول میں اپنے دارالمدینہ میں جیسے جیسے بچیوں کی عمریں بڑھتی جائیں گی، ہم انشاءاللہ مدنی برقع بھی پہنیں گے. جب ان کو جو بنانا ہے، ہم ان کو بچپن سے ہی اس معاملے میں ٹریننگ دیتے رہیں، اور جو ان کو سکھانا ہے وہ بھی دعوت اسلامی کے مزاج کے مطابق چونکہ سکھانا ہے، اس لیے یہ کتابیں ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ، دے کامیابی کا راستہ.